السلام علیکم، میں نادرہ شعیب۔ عزیز طلباء و طالبات، آج جس ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں وہ نہایت اہم ہے۔ یہ ہے اردو گیس پیپر برائے 11ویں جماعت نئے نصاب کے مطابق سندھ بورڈ کے لیے۔ تو آئیں اپنے گیس پیپر کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں، اس کے 40 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سبق کے اختتام پر جو موجود خالی جگہ ہیں ان کے جواب یاد کریں۔ اس کے علاوہ سبق کا نام، مصنف کا نام اور جس کتاب سے سبق لیا گیا ہے وہ بھی یاد کیجیے۔ اس کے علاوہ نظم کا نام یاد کریں، شاعر کا نام یاد کریں اور شاعر کی خاص شناخت والا نام بھی یاد کریں۔ جیسے میر تقی میر ہیں، آپ کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، تو آپ اس طرح کے باقی دیگر شعراء کرام کے نام بھی یاد کر لیں تو آپ کے اس پرچے کی اچھی سی تیاری ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں ہم سوال نمبر 2 کی جانب۔ سالانہ امتحان کے لیے اہم غزل کے اشعار کی جو تشریح ہے، اس میں شاعر کے مختصر تعارف ضروری ہے۔ سوال نمبر اس کے جو ہیں وہ نمبر جو ہیں وہ 10 ہیں۔ تو اب سب سے پہلے ہم مرحلہ وار دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نصاب میں خواجہ میر درد کی غزل ہے، صفحہ نمبر 157 پہ ملے گی آپ کو۔ اس کا جو اہم شعر ہے وہ ہے مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے غم کا، حقا کے خداوند ہے تو لوح و قلم کا۔ اور جس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہووے تعقل کے قدم کا۔ اور ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب کا، اور دل میں بھروسہ ہے تو ہے تیرے کرم کا۔ غزل نمبر 2 جو ہے آپ کی، اس میں پہلا جو شعر ہمارے میرے حساب سے اہم ہے وہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ اور قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ غافل خدا کی یاد پہ مت پھول زینہار، اپنے تئیں بھلا دے اگر تو بھلا سکے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 160 پر جب ہم جاتے ہیں تو یہاں ہمیں میر تقی میر کی غزلیات دکھائی دیتی ہیں۔ غزل نمبر 1 کا جو اہم شعر ہے وہ ہے رہی ناگفتہ میرے دل میں داستاں میری، نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زباں میری۔ اسی سے دور رہا اصل مدعا جو تھا، گئی یہ عمر عزیزہ رائے گاں میری۔ اور تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، گئی ہے فکر پریشاں کہاں کہاں میری۔ غزل نمبر جو 2 ہے اس کے اہم اشعار میں ہے تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ اور دوسرا شعر ہے منم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی رات کٹی جو کہ اور تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسی کے سرے پرغرور تھا۔ اب ہم آتے ہیں حیدر علی آتش کی غزل کی جانب۔ یہ آپ کو صفحہ نمبر 163 پہ دکھائی دے گی۔ اس کا جو پہلا شعر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ اور زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو ضرب کف، قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ اور اڑتا ہے شوق راحت منزل سے اسب عمر، مہمیز کہتے ہیں کسے اور تازیانہ کیا۔ یہ بڑی اہم غزل ہے۔ تبلو علم ہے پاس نہ اپنے ہے ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ اور آپ کی جو غزل نمبر 2 ہے اس میں ہے چمن میں رہنے دے کون آشیاں نہیں معلوم، چمن میں رہنے دے کون آشیاں نہیں معلوم، نہال کس کو کرے باغباں نہیں معلوم۔ اور سپرد کس کے میرے بعد ہو امانت عشق، اٹھائے کون یہ بارے گراں نہیں معلوم۔ کھلی ہے خانہ صیاد میں ہماری آنکھ، قفس کو جانتے ہیں آشیاں نہیں معلوم۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مرزا اسد اللہ غالب کی غزلیات کی جانب۔ پہلی غزل جو ہے وہ اس کا جو پہلا شعر ہے وہ بہت اہم ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، اور ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ غزل نمبر 2 میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں جو اہم شعر دکھائی دیتا ہے وہ ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ اور دوسرا شعر ہے جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں۔ اور نہایت اہم شعر جو ہے وہ ہے قید حیات و بند و غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اب ہم آتے ہیں داغ دہلوی کی غزل۔ ہمارے نصاب میں داغ دہلوی کی ایک ہی غزل ہے، یہ صفحہ نمبر 168 پر ہے۔ اس کا جو دوسرا شعر ہے وہ اہم ہے اتنی ہی تو بس کسر ہے تم میں، کہنا نہیں مانتے کسی کا، اور آغاز کو کون پوچھتا ہے
انجام اچھا ہو آدمی کا۔ اس کے بعد حسد موہانی کی بھی ایک غزل ہے، اس کے جو اہم شعر ہیں وہ ہیں: معلوم سب ہے پوچھتے ہو پھر بھی مدعا، اب تم دل کی بات کہیں کیا زباں سے ہم، اور ہے انتہائی یاس بھی ایک ابتدائی شوق، پھر آ گئے وہیں پہ چلے تھے جہاں سے ہم۔ منیر نیازی کی جو غزل ہے اس کا جو اہم شعر ہے: سن بستیوں کا حال جو حد سے گزر گئیں، ان امتوں کا ذکر جو رستوں میں مر گئیں۔ دوسرا شعر ہے: کیا باب تھے یہاں جو صدا سے نہیں کھلے، کیسی دعائیں تھیں جو یہاں بے اثر گئیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 174 پہ احمد فراز ہے، ان کی بھی غزل شامل نصاب جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس کا جو اہم شعر ہے: کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے، وہ جو ایک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا، میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا۔ اور آخر میں جو ہے قابل اجمیری کی جو بھی ایک غزل ہے، یہ آپ کا اصل نام عبدالرحیم ہے، اور ان کی جو غزل ہے وہ صفحہ نمبر 176 پہ ہے: رات کٹ جائے گی چھا جائے گا زندہ پہ سکوت، شور زنجیر ہے دیوار میں در ہونے تک۔ اور جو دوسرا اہم شعر ہے: ظلمت و نور میں تفریق ابھی مشکل ہے، رات 100 رنگ بدلتی ہے سحر ہونے تک۔ تو یہاں پر غزلیات کے اشعار ہو گئے ہمارے پاس۔ اب ہم سوال نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں، نہایت اہم سوال ہے۔ یہاں پر آپ کو اس کے یہ اقتباسات کی تشریح ہے، اس میں آپ کو سبق کا نام لکھنا ہوگا، کتاب کا نام لکھنا ہوگا، مصنف کا نام کا بھی مختصر تعارف رکھنا ہوگا۔ 3 آپ کو اقتباسات دیے جائیں گے اور آپ نے ایک کرنا ہوگا، یہ آسانی ہے، سہولت ہے آپ کے لیے۔ تو جو ہم سبق قومی اتفاق کی جانب جاتے ہیں تو تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے، یہاں سے لے کے خدائی قومی رشتہ قائم ہو گیا، صفحہ نمبر 10 پر آپ کو ملے گا، اہم اقتباس ہے۔ دوسرا اہم اقتباس ہے: ہم سب آپس میں بھائی، یہاں سے لے کر نا اتفاقی ہے، صفحہ نمبر 11 پہ ملے گا آپ کو۔ تیسرا اقتباس ہے: نا اتفاقیوں نے ہماری اور اثر بد پہنچایا ہے، یہ صفحہ نمبر 11 پہ ہی موجود ہے۔ اسی طرح اقتباس نمبر 4 ہے: ہم وطن بھائیوں میں بھی 2 حصے ہیں۔ اس کے بعد اسی سے غرض رکھو، یہ نہایت اہم اقتباس ہے، صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے۔ اور صفحہ نمبر 13 پہ جو اقتباس اہم موجود ہے: اس زمانے میں جو سب یہاں سے نہیں آتا، یہ بہت ہی اہم اقتباس ہے، اور یہ یاد رکھیے گا طلبہ و طالبات کے قومی اتفاق اور آپ کا جو دوسرا سبق ہے زبان گویا نہایت اہم ہے اقتباس کی وضاحت کے لیے۔ یہاں پر بھی جو زبان گویا میں جو پہلا اقتباس ہے: اے میری بلبل ہزار داستان سے لے کر ایک نیا مزہ ہے، یہ صفحہ نمبر 16 پر ملے گا۔ اسی طرح دوسرا اقتباس ہے: فوراً اس کے بعد شروع ہوتا ہے کبھی تو ایک ساحر اور کاٹے کا منتر، یہ بھی صفحہ نمبر 16 پر موجود ہے۔ اسی طرح تیسرا ہے جو آپ کا اقتباس: تیرا منصب بہت عالی، یہاں سے لے کر ہے موقع نہ اٹھا، صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر جو آپ کا 17 پر ہی ایک اور اہم مقصود ہے آپ کے پاس اقتباس: الہی اگر ہم کو رخصت دے، یہاں سے لے کر سچے بن کر، یہاں پر ہم جو ہے سبق کے اختتام کو کہتے ہیں دیکھتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو اگلا سبق ہے کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں، اس میں جو پہلا میرے حساب سے اہم ہے وہ پہلے پہل صوفیہ کرام سے لے کر اختیار کیا، صفحہ نمبر 32 پہ ملے گا آپ کو۔ جو لوگ ایمانداری کے ساتھ یہ یہاں سے لے کر حل کر سکتی ہے، صفحہ نمبر 35 کا اہم اقتباس ہے۔ اس کے بعد اگلا سبق ہے ہمارا سندھی شاعری کے تراجم، اس میں جو پہلا اہم ہے ترجمہ ایک دشوار فن ہے، یہ بالکل سبق کے آغاز میں ملے گا آپ کو، اور یہاں پر وسوسے تک آتا ہے، یہ اقتباس مکمل ہو جاتا ہے، صفحہ نمبر 37 میں موجود ہے۔ اس طرح دوسرا جو ہے حقیقت یہ ہے کہ مستشرقین یہاں سے لے کر دستیاب ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 38 پر نہایت اہم آپ کے لیے اقتباس موجود ہے۔ اس سے پہلے ملکہ جو ہے بلقیس کا محل اور تھر کی نادیہ کا ماچی جو ہے وہ ہمارے لیے خلاصے کے طور پر پیش کیا گیا تھا، لیکن نئے نصاب کے مطابق ہمیں اس کے بھی اقتباسات کی وضاحت کرنی ہے۔ تو یہاں جو بہت اہم سبق اقتباس دکھائی دیتا ہے وہ ہے حسن و جمال میں بے مثال، یہاں سے لے کر کنواری دوشیزہ مگر بے دین، صفحہ نمبر 91 پہ ملکہ بلقیس کا محل کا اہم اقتباس ہے۔ اسی طرح تھر کی نادیہ کماچی جو ہے وہ صفحہ نمبر 85 ہے، عجب چٹانی سلسلہ سے لے کر پانیوں کے ذخیرے پوشیدہ تھا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اہم اقتباس ہے وہ ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ بندریا، یہاں سے لے کر پورے 3 منٹ، یہ صفحہ نمبر 87 پر آپ کو آرام سے مل جائے گا، ان کی وضاحت کیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو خطوط ہیں وہ بہت اہم ہے، اس میں غالب کا خطوط، اقبال کا خطوط نہایت اہم ہے۔ یہاں پر جو غالب کا پہلا جو ہے وہ
اقتباس ہے وہ ہے ہائے کیا اچھا شیوا ہے چراغ بے نور ہے، یہاں پر آپ کو صفحہ نمبر 109 پر ملے گا۔ اسی طرح جو دوسرا نہایت ہی اہم اقتباس ہے وہ شہر چپ چاپ نہ کہیں بھاوڑا بجتا ہے، یہاں سے لے کر ابھی اور لکھتا ہے، یہ صفحہ نمبر 110 پہ دکھائی دے گا۔ اس کے بعد خط اقبال، یہ آپ نے خان محمد نیاز الدین کے نام لکھا تھا۔ اس میں جو پہلا اہم ہے یورپ جس قومیت پہ ناز کرتا ہے، یہاں سے لے کر متاثر نہیں ہو سکتی، صفحہ نمبر 114 پر ہے۔ اس طرح خط جو ہے مشفق خواجہ جو آپ نے صدیق جاوید کے نام لکھا ہے، اس میں ایک اہم اقتباس ہے، میں نے انہیں مشورہ دیا یہاں سے لے کر علمی کام بھی ہوگا، صفحہ نمبر 117 پر آپ کو دکھائی دے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سوال نمبر 5، یہ حصہ بے کا آخری سوال ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو سبق کا خلاصہ مصنف کے مختصر تعارف کے ساتھ لکھنا ہوگا، یا پھر کتاب میں موجود جو مشقیں ہیں ان میں سے 8 سوال آپ کے پیپر کا حصہ بنیں گے، اور اس میں سے آپ کو 5 سوالات کے جواب تحریر کرنے ہوں گے۔ تو جو اہم خلاصے ہیں وہ ہیں زیور کا ڈبہ، بابا نور، بیگم کی بلی، ایک انار و صد بیمار، خواہ مخواہ کی لڑائی۔ یہاں پر آ کے ہمارا حصہ بے مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حصہ جیم کی جانب۔ بہت آسان کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اس سے پہلے شعراء کرام مصنفین اور جو مصنفین ہیں ان کے الگ الگ تبصرے تحریر کیے جاتے تھے، لیکن اب یہ 20 نمبر کا سوال ہے۔ حصہ جیم میں صرف ایک سوال کرنا ہے، آپ کو 2 شعراء کے نام اور 2 نثر نگاروں کے نام دیے جائیں گے، ان میں سے کسی ایک کی تحریری خوبیاں آپ نے تفصیل سے بیان کرنی ہے۔ یہاں پر آپ کو اختیار ہوگا کہ دور حاضر کے کسی بھی موضوع پر سیر حاصل جو ہے ایک ایسا مضمون آپ نے لکھنا ہے جو بہت ہی معیاری ہو اور بہت ہی تفصیلی ہو، اتنا ہی تفصیلی جتنا کہ آپ شعراء یا نثر نگاروں کے جو تبصرے تیار کرتے ہیں۔ تو سالانہ امتحان کے لیے جو اہم شعراء کرام ہیں وہ ہیں میر تقی میر، میر درد، مرزا غالب، علامہ اقبال۔ میر تقی میر اور میر درد عام طور پر بہت زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہم نثر نگاروں میں ہیں سر سید احمد خان، خواجہ حسن نظامی، امتیاز علی تاج اور منشی پریم چند۔ یہاں پر آپ کا یہ پیپر کا اختتام ہو جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ تمام طلبہ و طالبات جو پیپر کے تیاری کر رہے ہیں اور سال امتحان دے رہے ہیں، اللہ انہیں شاندار کامیابی نصیب فرمائے اور ان کو ترقی اور کامرانی عطا فرمائے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ حافظ۔